الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وزيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر سورہ نور کی 35 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے آیات کریمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتی ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، تو پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشہ کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے حصے میں نور کی تشریح ہم نے کی ہے۔ آئیے اب اس حوالے سے اس آیت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں کہ شاید ہمارے دلوں میں بھی نور ایمان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور قرآن کا نور جگمگا اٹھے۔ مثل اس کا معنی ہوتا ہے صفت، معنی ہے صفت۔ والمراد بالمثل صفت عجیبۃ ای صفت نورہ العجیبہ روح البیان، یعنی والمراد بالمثل الصفت، صفت مثال ہے، العجیبۃ عجیب، ای صفت نورہ العجیبہ، یعنی اس نور کی عجیب و غریب صفت یوں بیان کی گئی ہے۔ یہ مثل کا مطلب ہو گیا۔ اب مشکات کا مطلب کیا ہے؟ مشکات عزیزان گرامی قدر اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں۔ مشکات وہ مخصوص جگہ ہے جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ گاؤں میں نا باہر دیوار کے جب لوگ صحن میں سوتے تھے تو دیوار میں نا اس طرح محراب شیپ کی ایک جگہ ہوتی تھی جس میں لوگ دیا رکھتے تھے، بجھتا نہیں تھا، ہوا وغیرہ سے روشنی بھی خوب ہوتی تھی۔ یہاں وہ مشکات، یہ آلہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، آلہ مختلف زبانیں ہیں گاؤں کی، جو ہے نا پوٹھواری زبان میں آلہ کہتے ہیں۔ تو اس مخصوص جگہ کو عربی میں مشکات کہتے ہیں، جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے یا کام آتی ہے، جو صرف ایک طرف سے یعنی فرنٹ سے کھلی ہوتی ہے اور باقی اطراف سے بند ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بھی دیوار ہوتی ہے، اس کے سائڈز پہ بھی دائیں بائیں دیوار ہوتی ہے، سامنے سے وہ کھلا ہوتا ہے، اس کو مشکات بولتے ہیں۔ اب قوۃ غیر نافذۃ فی الجدار، یعنی چراغ، مطلب کہ ہے قوۃ غیر نافذۃ فی الجدار، دیوار کو، یعنی چراغ دان، اس کو کہتے ہیں مشکات، چراغ دان۔
اب اور مختصر ہو گیا. مصباح یہ بڑے چراغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا چراغ، بہت بڑا چراغ. جیسے آج کل بڑے بڑے فانوس ہیں مدینہ شریف میں لگے ہوئے ہیں، مکہ شریف میں لگے ہوئے ہیں. تو مصباح کہتے ہیں بڑے چراغ کو جو خوب روشنی دے. سراج تخمۃ بہت بڑا چراغ. زجاجہ آیت میں لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شیشہ سے بنا ہوا فانوس جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. لالٹین ہوتی ہے نا، لالٹین، اس میں ایک بار شیشہ ہوتا ہے. تو جیسے فانوس میں بھی یہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں زجاجہ، شیشہ سے بنا ہوا کوئی شیپ کے برتن یا کوئی ایسی چیز جو شیشہ سے بنا ہوا، اس کے اندر چراغ رکھا ہوتا ہے. جیسے فانوس ہوتا ہے نا، اس کے ایک شیشے کا غلاف سا ہوتا ہے، اس کے اندر بلب یا کوئی چیز لگائی جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں زجاجہ. شفاف شیشہ سے بنے ہوئے فانوس میں اگر بڑا چراغ رکھا ہوا ہو اور اس چراغ کو مشکات یعنی چراغ دان میں رکھ دیا جائے، جس کی روشنی ہر سمت سے بند ہو کر ایک ہی سمت میں پھیل رہی ہو، تو عزیزان گرامی قدر آپ اندازہ لگائیں کس قدر روشنی تیز ہوگی، تیز روشنی ہوتی ہے اس میں. اگر چراغ روشن پھر کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ رکھا جائے، تو ایک تو ہوا آتی ہے اس کے ہر طرف سے تو اس کو بجھا دیتی ہے، کہ کوئی بھی جھونکا اس کو گل کر سکتا ہے، بجھنے کا خدشہ ہوتا ہے. نیز اس کی جو روشنی ہے، لو جسے کہتے ہیں، یہ بھی مدھم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے. اور اگر چراغ کو شیشہ کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو نہ بجھنے کا خدشہ، نہ روشنی کم ہونے کا خدشہ. بلور شفاف فانوس جو ہوتا ہے، اس کی روشنی پھر جب چھن چھن کر آتی ہے تو اس میں کئی گنا روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر فانوس کھلے میدان میں رکھا جائے تو وہاں بھی وہ نہیں بجھتا، چونکہ کورڈ ہوتا ہے، اس کی ویسے روشنی کم بے شک ہو جاتی ہے. اور اگر اس فانوس کو جسے کہتے ہیں چراغ دان میں رکھا جائے، جو چاروں طرف سے گھرا ہو، مرادی تین طرف سے گھرا ہو اور ایک طرف سے کھلا ہو، یا باریک اس میں سوراخ ہو، تو دیکھیے کتنی روشنی تیز آتی ہے. چراغ دان میں ہے جو ایک طرف سے کھلتا ہے، ساری روشنی پھر ایک ہی سمت میں امڑ کر آ جاتی ہے، کئی گنا تیز ہو جاتی ہے. وہ چراغ بالکل اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے تاریک رات میں آسمان پر کوئی ستارہ دمکتا چمکتا ہوا، ٹمٹماتا ہوا روشن بھی ہو اور حسین بھی ہو. یعنی خوبصورتی ہوتی ہے نا، اس لیے فانوس زیبائش کے لیے مساجد میں یا ایسی متبرک جگہوں پر یا لوگ اب گھروں میں بھی لگاتے ہیں، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی تیز ہوتی ہے. تو اس زمانہ میں یعنی جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی زمانہ تھا تو چراغ جلائے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے. اس میں جو تیل استعمال ہوتا تھا وہ زیتون کا سستا بھی تھا. تو زیتون کا جو تیل ہے اس کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے، صاف ہوتا ہے، دھوئیں سے پاک ہوتا ہے. تو جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا جائے اس کی چمک دمک کا مقابلہ کوئی دوسرا تیل نہیں کر سکتا. پھر زیتون کے درختوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، ان کی نسلیں ہیں، آب و ہوا کا اثر آتا ہے، علاقے کا اثر آتا ہے. اس سے نکلا ہوا تیل پھر اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں الگ الگ، روشن اور صاف روشنی دیتا ہے. خصوصاً زیتون کا وہ درخت جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کھلے میدان میں اگا ہوا ہو، جب سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس کی انابی کرنیں ایک زندگی بخش اثرات جو ہیں ماحول پر مرتب کرتی ہیں. اور جب سورج غروب ہوتا ہے سملر تھنگز ٹیکس پلیس. اب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا عزیزان گرامی کہ مشکل ہے نا، تھوڑی سی آیت کا سمجھنا مشکل ہے. تو اس قسم کا جو درخت ہے یہ اپنے قد و کامت میں بھی نمایاں ہوتا ہے اور اس کا تیل بھی بڑا نفیس ہوتا ہے. دیکھیں جیسے آج کل زیتون کا تیل ماشاءاللہ بہت ملتا ہے، ایک ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، اعلیٰ ترین ہوتا ہے نا، اس کے آگے باقی پکانے والے الگ ہیں، مختلف ہیں. اسی سے آپ سمجھ لیں. آج کل تو سمجھنا آسان ہو گیا، اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو بہرحال یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے تو از خود اس کی رنگت ایسی ہوتی ہے، روشنی کے شعلے بھڑک اٹھیں گے. تو آیت کے پہلا حصہ میں چراغ کا ذکر ہوا، پھر بلوری فانوس کا ذکر ہوا اور اس جگہ کا ذکر ہوا جہاں اسے رکھا جاتا ہے، چراغ دان. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو تیل ہے، تیل جو اس میں تیل جلتا ہے وہ زیتون خالص کا تیل ہے.
سرسوں یا تارا میرا کا تیل نہیں ہے، یہ معمولی تیل نہیں ہے، بلکہ زیتون کے ایک خاص درخت کا تیل ہے۔ اب اس کی مثال کا اندازہ لگائیے کہ ایسے چراغ کی روشنی یا ایسے چراغ کا نور کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کی چمک دمک دوسرے چراغوں کو مات کر دے گی اور اپنی صفائی اور لطافت کے باعث دل و نگاہ کو مسحور کن کر دے گی۔ ان امور کو عزیزان گرامی قدر اب آپ ذہن میں رکھیے کہ علماء کرام نے، علماء خیر نے جو اس کی تمثیل کیے، مختلف مطالب بیان کیے ہیں، ان کے ہم مطلب کریں گے انشاءاللہ اگلے کلپ میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ وہ آخری کلپ ہوگا، پھر اس آیت کا مفہوم سے پوری طرح ہم آگاہ ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔